اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزادار حسینی کے چینل کی جانب سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور یہی دو بڑی عیدیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آخر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عید الفطر تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ روزوں کا شکرانہ ہے، اس کے شکر کی وجہ سے عید منائی جاتی ہے۔ اللہ نے ہر نعمت پہ شکر کا انتظام کیا ہے عید، اور وہ شکر کس طریقے سے منائیں۔ تو یہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ یہ عید الاضحیٰ جس میں ہم اچھے جانور لے کے آتے ہیں، بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے، اور شرعی حکم بھی یہ ہے کہ جانور میں کوئی عیب نہ ہو، بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں۔ یہ مسلمان سارے مل کے قربانی کرتے ہیں، کسی بھی مکتب کے ہوں۔ یہ ہے کیا عید الاضحیٰ؟ جناب سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے اسے، گو کہ اب قیامت تک شریعت محمدی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اور شریعت صرف اور صرف میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قیامت تک چلے گی۔ مگر یہ اتنی اہم قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی یاد میں اتنے لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیوں؟ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، قرآن کہتا ہے، کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کہا بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے۔ اور یہ باپ اور بیٹے ایک پہاڑ کی طرف چلے۔ جیسے ہی پہاڑ کی طرف چلے، ادھر سے شیطان ابلیس آیا، اور جناب ابراہیم کی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو دوست سے ملانے جا رہا ہوں۔ معصوم کا ہر حکم، ہر گفتگو، ہر کلام بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، مشیت خداوندی ہے۔ تاریخ کا کوئی جاہل بے بہر مورخ یہ نہ کہے نعوذ باللہ من ذالک کفر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے معصوم ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ کہا دوست سے ملوانے جا رہا ہوں۔ انہیں پتہ تھا کہ ماں کی محبت ہے۔ شیطان نے آگے کہا کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں، جائیے پیچھے جائیے۔ مگر چونکہ نبی کی زوجہ تھی، وہ سمجھ گئیں۔ جناب ابراہیم لے کے چلے جناب اسماعیل علیہ السلام کو، اور کہا بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور جب گلے پہ چھری چلائی، اور جب چہرے سے اس پٹی کو ہٹایا تو دیکھا کہ جناب اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی جگہ دمبا آیا ہوا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قربانی میں کامیاب ہوئے۔ محترم ناظرین، ایک نبی، یہاں ایک سوال میں آپ سے عزادار حسینی چینل کی جانب سے کہ توسط سے آپ کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ایک نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی جگہ دمبا آ جائے، تو مسلمان کروڑوں روپے خرچ کر کے قربانی کے جانور لا کے ذبح کرتے ہیں۔ ہے کسی میں جرت
کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ اسراف ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں قربانی میں، یہ کسی غریب کو دے دیجئے۔ آپ کہیں گے نہیں، نبی کی یاد میں، ان کی قربانی کی یاد میں ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اگر آپ لاکھوں روپے کے جانور ذبح کر دیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور جس نے اپنا پورا گھر اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہو، اگر اس کی یاد میں کوئی خرچہ کرے، کوئی نیاز کرے، کوئی غریبوں کو کھانا کھلائے، کوئی مجلس میں تبرک بانٹے، تو اب کسی مسلمان کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ اسراف ہو رہا ہے؟ خواب ابراہیم کی تعبیر دی شبیر نے، ابتدا بھائی نے کی، انتہا ہمشیر نے۔ یہ ابتدائے کربلا تھی، یہ جناب ابراہیم نے ابتدا کی تھی قربانی کی، جسے مکمل کیا ہے امام حسین نے کربلا کے میدان میں، اور اسی کی یاد میں ہم بہترین سے بہترین جانور لاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ قربانی جب آپ کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ادھار لے کے قربانی کریں، ان کی پیسوں کی ادائیگی کے ضامن ہم ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قربانی کی اور سارا گوشت جو ہے فریزر میں رکھ لیا۔ نہیں، اس کے حصے ہیں، غربا کا حصہ الگ ہے، ہمسایوں کا حصہ الگ ہے، رشتہ داروں کا حصہ الگ ہے، دوستوں کا شریعت نے حصہ الگ رکھ دیا، غربا اور مسکین کا۔ اور آج کے دور میں فی زمانہ جہاں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ کچھ ایسے غریب میں نے دیکھے ہیں جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے۔ آج تو صاحب ثروت جو جن کو اللہ نے یہ توفیق دی اور میری آواز آپ تک یہ پہنچ رہی ہے عزادار حسین کے چینل سے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا وقت ایسا ہے، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، آپ ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، باقی حصہ غریب، مسکین، ہمسائے، رشتہ داروں میں، غریب رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ اس لیے کہ اگر قربانی کو قبول کرنا ہے تو جب تک مستحق نہیں کھائے گا، ضرورت مند نہیں کھائے گا، ان لوگوں کو تلاش کریں جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، تاکہ قربانی کے مقصد کو حاصل کیا جائے۔ قربانی جانوروں کا مقابلہ نہیں ہے، قربانی اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ کون بڑا جانور لایا، کون چھوٹا جانور لایا۔ قربانی نیتوں کی قربانی اللہ دیکھتا ہے کہ کس کی کیسی نیت ہے اور کس نیت سے اس نے قربانی کی ہے، اور قربانی کے بعد اس کا یوٹیلائز کیا ہوا ہے، کیا وہ قربانی کا جانور جس کو آپ نے قربان کیا ہے وہ حقدار تک پہنچ گیا؟ اگر حقدار تک پہنچ گیا تو آپ کی قربانی قابل قبول ہے، ورنہ چاہے آپ 1 کروڑ کا جانور لے آئیں، اگر نیت یہ ہے کہ دکھاوا ہے، محلے والا 20,000 کا لایا ہے تو میں 40,000 کا لاؤں، اسلام میں مقابلہ نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد صرف تقوی پر ہے کہ ہر کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو عید الاضحیٰ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے، محبت کا درس دیتی ہے، اخلاص کا درس دیتی ہے، اور یہ درس مربوط ہو جاتا ہے عید الاضحیٰ سے آگے بڑھتے ہوئے کربلا تک۔ جناب ابراہیم نے آغاز کیا اور انتہا امام حسین علیہ السلام نے کی۔ عید کی ان خوشیوں میں اپنے غریب ہمسایوں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو، اور ہمیشہ آخری بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ کر مت دیکھ دیجئے کہ کون ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیکھ کے دیکھیے کہ بھوکا یہ نہیں کہتا کہ میں کون ہوں، وہ کہتا ہے مجھے روٹی چاہیے۔ یہ دیکھ کے دیجئے کہ خدا کا بندہ ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، جنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ نکلیے ان فرقوں سے، نکلیے ان قوموں سے، نکلیے ان زبانوں سے، اللہ کے بندے بنیے۔ جو اللہ کے بندوں کے کام آئے گا، خدا اس کی یہاں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔